بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وقال اللہ عز وجل فی القرآن فی سورۃ الاحزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حمد و ثنا مالک کائنات وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے خاص ہے. صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن و رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک کی عزت، حرمت، وحدانیت، یکتائیت اور اسی کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. عالم کائنات کی ہر شے اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے. وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے. علی ھذا القیاس تمام طرح کی پاکی، بزرگی، بڑائی کے مقدس، مطہر اور معلی کلمات اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہے. بعد ازاں لا تعداد و بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، سید الساجدین والراکعین والخاشعین، صاحب صفا و باصفا، نبی جود و سخا، امام فہم و ذکا، معصوم عن الخطا، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں ارب ہا ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. خطبہ جمعہ کا موضوع امت مسلم کی پاک باز اور غیرت مند بیٹیاں، یہ ہمارے خطبے کا موضوع ہے. مختصر سی نشست ہے، غور کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تو ہر بات دل کے اندر بیٹھے گی اور عمل کا جذبہ اللہ کے فضل سے بیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی کتاب و سنت میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے مسلمان کو جو سب سے بڑی شے دی ہے وہ غیرت ہے، دین کی غیرت ہے. غیرت دین وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے پورے اسلام پر عمل ہوتا ہے، اور انسان جو یہ سمجھتا ہے، مسلمان بالخصوص جو سمجھتا ہے کہ ہمارا دین باقی تمام نظاموں سے بہتر ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ وہ اسلام کی غیرت اس کے دل کے اندر جاگزیں ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا دین دنیا کے تمام نظاموں سے اور تمام طریقوں سے بہتر ہے اور برتر ہے. غیرت بڑی شے ہے اس جہان میں، غیرت بڑی شے ہے جہان تگ و دو میں، کہ یہ نہ ہو تو گویا کہ اسلام کی روح ہی مٹ جاتی ہے. جہاد ہوتا ہے تو وہ بھی غیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے. مسلمان نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنا خون اللہ کو دیا ہے، تو پیچھے علت کیا ہے؟ غیرت دین ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا دین تمام نظاموں سے بہتر ہے، مجھے اسے غالب کرنا ہے، اور دین کا غلبہ اصل میں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا دین بلند ہو، اس کے لیے وہ اپنی جان پیش کرتا ہے. غیرت نہ ہو تو یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، اور اللہ نے بڑی بڑی غیرت عطا فرمائی ہے. ایک دو واقعات نہیں، جب پڑھنے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ یہاں تو تری ہی بھری ہوئی ہے. کتنے واقعات، 20 سے اوپر واقعات نظر آئے مسلمان نوجوانوں کے، مردوں کے، مسلمان نوجوان بہنوں بیٹیوں کے، اور مسلمان بزرگ خواتین ماؤں کے. اتنی غیرت دین کہ جس کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا ہے، دین کو سمجھا ہے اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. آپ اسلام سے شروع ہو جائیے، اسلام کے آغاز سے، یہاں تو ہر دن میں کہانیاں بکھری ہوئی ہیں. اسلام کا ہر دن مسلمانوں کی تاریخ سے اور ان کے خون سے لکھا گیا ہے. غیرت کے قصے اس قدر زیادہ ہیں. اللہ کے نبی کی اپنی غیرت کا تو کوئی عالم ہی نہیں کہ سب سے بڑا، فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا غیرت والا ہے. اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی غیرت اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. فرمایا کہ عمر بڑی غیرت والا ہے،
اور میں عمر سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ غیرت دین، حمیت دین جب پیدا ہوتی ہے تو پھر ہی کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتی۔ جمعے کا محرک بنا ہو واقعہ جو چند دن پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں ہوا، ایک مسلمان نوجوان بہنہ نے، لڑکی نے اپنے حجاب کے لیے آواز بلند کی، اور اتنے دشمنوں کے سامنے اس نے تکبیر کی صدا بلند کی، کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ غیرت۔ اسلام طاقت دیتا ہے، اسلام قوت فراہم کرتا ہے کہ تکبیر کا نعرہ اصل میں ہے ہی طاقت۔ شروع سے آخر تک تکبیر کے نعرے میں طاقت ہی طاقت ہے۔ بڑے بڑے کمزور مسلمان بھی جب یہ نعرہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ان کے اندر بجلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر غیرت پیدا ہو جاتی، طاقت مل جاتی۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں میں جو روح اسلام کی جو ہم نے خود ہی فوت کر دی ہے، اللہ کرے کہ وہ روح دوبارہ زندہ ہو، اور جو ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان جذبات کو دوبارہ گرم کر دے، شدت پیدا فرما دے۔ یہی خاصہ ہے جو ہمارے سے پہلے مسلمانوں کا تھا، آج کی اس امت میں نہیں رہا۔ اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ غیرت دین اور اسلام کی جو غیرت مند بیٹیاں ہیں، تو کیا قصے ہیں بے شمار، کہ ایک اسلام کی بیٹی آغاز میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا خون جس کا عورتوں میں سے اللہ کے راستے میں بہا ہے وہ بھی ایک اسلام کی بیٹی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت انہیں ماں سمیہ کہتی تھی، یعنی عزت اور احترام اتنا دیا ہے کہ جو کسی ماں کو دیا جاتا ہے۔ ماں سمیہ کا لفظ عام ہو گیا، حالانکہ ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہیں جڑا ہوا، لیکن ہر آدمی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لیتا ہے، کہ ان کا نام لینے سے پہلے ماں کہنا ضروری سمجھتا ہے، کہ ماں ایک عزت کا مقام ہے، عزت کا استعارہ ہے، مثال ہے۔ پہلا خون جس خاتون کا اسلام کے لیے بہا ہے وہ یہی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور سچے معنوں میں تو یہ اسلام کی بیٹی ہے۔ پھر اپنا خون ہی نہیں، اپنا بیٹا عمار بھی دیا ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پورا گرانہ ہی اللہ کے کاغذات میں بڑی عزت کا حامل ہے۔ خود بھی شہید ہوئی ہیں، بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں یہ کس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس کو اپنے دور میں دیکھتے ہیں، ہمارا دور تو ان چیزوں سے خالی ہے، ہمارے دور میں تو اس طرح کے واقعات رونمائی نہیں ہو رہے، اس لیے ہمیں کس سے معلوم ہوتے ہیں، کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے، اسلام کو اونچا کیا ہے اور غیرت پر قربان ہوئے ہیں۔ اللہ تمام صحابیات پر، تمام مومنات پر ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ سب کی قبور کو ٹھنڈا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی اس باب کو بیان کرے گا اسلام کی غیرت مند بیٹی کو، تو پہلا نمبر جس کا آئے گا وہ اللہ کے پیغمبر کے اپنی بیٹی جگر گوشہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوں گی، کہ تمام خواتین کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، سیدہ تو نساء اہل الجنہ و نساء المومنین، عورتوں کی، مومن مردوں کی جو عورتیں ہیں ان کی بھی سردار ہیں، اور قیامت والے دن جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا بھی آغاز کا زمانہ ہے اور آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کا سارا ایک جتھا آپ کی مخالفت میں ہے، اور حرم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں مذاق بھی کرتے ہیں، کانٹے بکھیرتے ہیں، اور کسی نے پڑوس میں کوئی اونٹ ذبح کیا تھا، اس کی اوجری پڑی ہوئی تھی، بدبو تھی انتہائی زیادہ، کسی ظالم نے وہ اٹھائی اور لا کے اللہ کے پیغمبر نماز کی حالت میں سجدے میں تھے اوپر پھینک دی۔ اوجری کتنی بڑی تھی کہ آپ کا سارا جسم اس کے نیچے چھپ گیا، وہ دائیں بائیں سے اس نے سارا کور کر دیا۔ آپ حالت عبادت میں ہیں، سیدہ فاطمہ سارا منظر دیکھ رہی تھی رضی اللہ عنہ، باغی ہوئی آئیں، اور اپنے نحیف اور کمزور ہاتھوں سے ایک خاتون میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے، اس اوجری کو پیچھے کیا اور ساتھ روتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز مکمل فرمائی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کو اتنی اذیتیں دی ہیں، مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سینے سے لگایا، کہا کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، سچا رسول ہوں، اس کا دین لے کر آیا ہوں، یہ تکلیفیں عارضی ہیں،
اور تو دیکھے گی انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اسلام کے پابند ہوں گے، اسلام قبول کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بیٹی ہے، لیکن ذرا عبادت کا ذوق دیکھیے کیا ہے۔ رات بہت معمولی شے ہے ان کے لیے، ہمیں رات بہت بڑی لگتی ہے۔ جن کی آنکھ نہیں کھلتی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے رات یہ مختصر شے تھی۔ اور یہ مزاج کہاں سے ملا تھا؟ اللہ کے پیغمبر سے ملا تھا۔ مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی اور رات کو عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، مؤذن کی جب اذان کی آواز آتی تھی تو ساتھ ہی کہتی تھی یا اللہ تیری رات ہی بڑی چھوٹی سی ہے، ابھی تو میری عبادت کا ذوق ہی پورا نہیں ہوگا، ابھی تو شوق ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، ذرا تصور تو کریے کیسا انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اور ذرا آخر میں چل کے ہم موازنہ بھی کریں گے، صرف 5 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں، اپنے دور حاضر کی بیٹیوں سے بھی، دور حاضر کی مسلمات مومنات سے بھی کتنا فرق آ گیا۔ اسلام کی بیٹیوں میں کہیں سمیہ کا نام نظر آئے گا، ماں سمیہ رضی اللہ عنہ، کہیں نام نظر آئے گا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہیں نام نظر آئے گا سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ بھی ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، اسلام نے کیسا مزاج دیا ہے ان بیٹیوں کو، کیسی پاکیزہ صفت دی ہے، ان کے اندر کیا چیز بھر دی ہے کہ ہر شے کا سودا ہے، عزت کا سودا نہیں۔ ہر شے کا سودا ہو سکتا ہے، غیرت کا سودا نہیں، دین کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، توحید کا سودا نہیں ہو سکتا، شریعت کا سودا نہیں ہو سکتا۔ ایسی غیرت تھی۔ ایک جنگ ہے اور جنگ ہو رہی ہے، بعد میں جب گنا گیا زخمیوں کو، لاشوں کو، ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، نام اس کا خولہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بابرکت خاتون ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا تھا شہید ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، باپ تھا شہید ہو گیا ہے، خامن تھا وہ بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی تھا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ سنتی آ رہی ہے اور بار بار کہتی جا رہی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ تو ٹھیک ہیں۔ اور یہ ایسی پریشانی کا عالم ہے کہ چہرے سے پردہ نہیں ہٹا۔ پوچھ ہی لیا کہ کسی نے کتنے رشتے تیرے شہید ہو گئے ہیں، لیکن کیا بات ہے، صبر کا اتنا تو پہاڑ ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ تیرا حجاب نہیں اترا ہے۔ ایسا مبارک جواب دیا جو امام حقی نے نقل فرمایا ہے، ابن حجر بھی اس کو لے کے آئے، کہا کہ میرے رشتے گئے ہیں میرے سے، شریعت تو نہیں گئی ہے، میرے رشتے مجھ سے اٹھائے گئے ہیں، شریعت تو نہیں اٹھائی گئی، رشتے میں نے کھو دیے ہیں، اپنا پردہ تو نہیں کھویا ہے۔ یہ تو حکم ہے اسلام کا، یہ بھی اسلام کی بیٹی ہے۔ کیا کیا نہیں ہمارے لیے مثالیں موجود، 1 2 4 نہیں، 20 مثالیں ہیں۔ وقت اصل میں تبدیل کر دیا ہم نے، جس طرح سے وہ اسلام کو سمجھتے تھے ہم نہیں سمجھ رہے۔ جو اسلام نے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کی تھی، ہمارے اندر ہم وہ تبدیلیاں اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان خاتون کا سب سے بڑا تحفظ، اور مسلمان خاتون کا، ایک مسلمہ کا سب سے بڑی جو اس کے لیے نایاب اور انمول دولت، وہ اس کا حجاب ہے۔